باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے اپن چلتے ہیں حدیث کے کانسیپٹ میں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ جس نے نازل کیا احسن الحدیث کتاباً متشابہاً مثانی، کہ وہ حدیث کتاباً کتب کی ہوئی ہے، متشابہاً متشابہ ہے، مثانیہ مثانیہ کو انہوں نے لکھا ہے ریپیٹڈ، مطلب دہرائی ہوئی۔ اب دیکھیے اللہ نزل، اللہ جس نے نازل کیا احسن الحدیث، احسن الحدیث، تو سب سے پہلے ہم اس میں آئے کہ اللہ نزل، کہ اللہ جس نے نازل کیا۔ نازل کا کانسیپٹ میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نازل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اگر آپ لوگ بتائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نازل کہا کس کو جاتا ہے؟ نازل، نازل کرنا، نازل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نازل یہ الفاظ جب بھی قرآن لیتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ اس کا تعلق ہمارے قلب سے ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ امیجنیشن سے۔ کس سے؟ امیجنیشن۔ کسی بھی شے کو یا کسی بھی چیز کو یا کسی بھی بات کو سن کر، دیکھ کر، یا سونگھ کے یا چکھ کے یا چھو کے یا محسوس کر کے ہمارا برین جو امیج بناتا ہے، ہمارا برین اس کی جو امیج بناتا ہے، جو تصور بناتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نازل کرنا۔ سپوز میں نے آپ سے ابھی جسٹ یہاں سے کہا، ایک الفاظ استعمال کیا تاج محل، تو یہاں سے تو الفاظ ریلیز ہوا، لیکن آپ کے برین نے اس الفاظ کا یوز کیسے کیا؟ ایک امیج بنا لی، تاج محل بنائی کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے ہمارا برین کسی بھی پروگرام کو امیج کرتا ہے، تو یہ جو امیج بنتی ہے، جو تصور بنتا ہے، اس کو نازل کہا جاتا ہے۔ اب اس میں آ رہا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، دوسرا الفاظ، اس کا اگلا الفاظ ہے احسن۔ احسن کہا جاتا ہے توازن کو، حسن کو۔ حسن کسی بھی کاریگری کا، کسی بھی تصویر کا، کسی بھی تصور کا جو حسن ہوتا ہے، وہ کس پر، کس بنا پہ اس کو آنکا جاتا ہے، اس کا میزان کیا ہے؟ کوئی تصویر کب خوبصورت مانی جائے گی؟ کس چیز کا ریشو؟ کسی بھی تصویر کو یا تصور کو ہم احسن تب مانیں گے جب اس کی سائیکی اور اس کے فزکس میں، اس کی سائیکی اور اس کے فزکس میں کیا ہوگی؟ یکسانیت ہوگی، توازن ہوگا۔ مطلب جو کال ہے اور جو فعل ہے، اس میں یکسانیت ہونا چاہیے، جیسا بولا گیا ایز اٹ از ویسا کیا گیا، یہ جیسا ہم دکھانا چاہتے ہیں ویسا ہم نے اس کو دکھایا، تو وہ اس میں توازن ہوتا ہے۔ توازن دو چیزوں کے درمیان ہے، سائیکی اور اس کے فزکس میں۔ یہ اس کا
احسن یہ اس کا حسن کہلاتا ہے. مان لو ہم نے الفاظوں سے ایک خوبصورتی بیان کری. اب جو چترکار ہوگا، جو اس کا مصور ہوگا، اس کو چاہیے کہ ان الفاظوں میں بولی گئی خوبصورتی کو وہ بالکل اسی طریقے سے پرو دے، اسی طریقے سے اس کو بنا دے جیسا کہ اس میں بولی گئی ہے. ایز اٹ از وہ اس خوبصورتی کو کس میں اتار دے؟ رنگ، کلر اور پکچر میں. تو ہم کہیں گے کہ یار یہ بہت بڑھیا مصور ہے، بہترین تصویر اس نے بنایا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے احسن. پھر آئیں اپن حدیث. تو دیکھیے حدیث ایکچوئل جو حدیث کے معنی ہیں وہ نیچرل ایونٹ کے ہیں، ناٹ ایونٹ، نیچرل ایونٹ. حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ ایونٹ جو نیچرل ہو، وہ گھٹنائیں جو قدرت کی طرف سے ہوں، جو قدرتی ہوں، جو آرٹیفیشیل نہ ہو، جس کو بنایا نہ گیا ہو، جس کو اپنے منہوں سے سنایا نہ گیا ہو، جس کو اپنے حساب سے دکھایا نہ گیا ہو، الا یہ کہ جس میں انسان کا دخل نہ ہو، جو نیچرل ایونٹ ہو. اب نیچرل ایونٹ کون کون سے ہیں؟ ہم آپ موسٹلی کتنے ایسے نیچرل ایونٹس ہیں جن کو انٹرٹین کرتے ہیں؟ ایک تو رات اور دن، یہ بالکل ہمارے سامنے ہے. زندگی اور موت، یہ بھی ہمارے سامنے ہے. سورج چاند کی جو گردش ہے، یہ بھی نیچرل ایونٹ ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور برت بھی رہے ہیں. تو اس طریقے سے مختلف ایونٹس، نیچرل ایونٹس ہر پل ہر گھڑی ہماری نظروں کے سامنے ہو رہے ہیں. اس کو یہ کہتا ہے حدیث. اس کو کیا کہہ رہا ہے یہ؟ حدیث. اب یہ کہ کوئی بھی جو ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی جو ایونٹ ہوتا ہے، تو اس کو میں نے ایک اور کل آپ لوگ کو کیا بتایا رہا کہ ہماری طرف جو نازل ہے وہ تورا ہے. اب ہم اس تورا سے پڑھتے کس کو ہیں؟ انجیل کو. تورا سے ہم کس کو پڑھتے ہیں؟ انجیل کو. تو وہ جو انجیل ہے وہ کس شکل میں ہے ہمارے سامنے؟ انجیل جو ہے وہ کس شکل میں ہے ہمارے سامنے؟ اس انجیل کی جو حالت ہے وہ کس شکل میں ہے؟ حدیث کی شکل میں. ہماری طرف اللہ نے تورا کو نازل کیا جو کہ ہمارا انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ، روح. اسی کے قبل اللہ نے کس کو؟ انجیل کو نازل کیا جو کہ کریشن ہے. کیا ہے؟ کریشن. اب جو کریشن ہے اس میں جو ایونٹ ہے، اس کریشن کی جو حالت ہے، کہ وہ کریشن کس سے تعلق رکھتا ہے؟ نفس سے تعلق رکھتا ہے، جسم سے تعلق رکھتا ہے، روح سے تعلق رکھتا ہے. کس سے تعلق رکھتا ہے؟ تو اس کے جو ایونٹس ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث.
ہم جو پڑھ رہے ہیں بطور کریشن کے، بطور انجیل کے، تو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں حدیث. کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ حدیث. تو انجیل کی جب حالت کو بتایا جائے گا، انجیل کی، تو اس کی حالت کو کس الفاظ سے ڈیفائن کیا جائے گا؟ حدیث سے. کس سے؟ حدیث سے. ایک کریشن، پورا کریشن ایک یونٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کریشن کے اندر مختلف ایونٹس ہیں، مختلف حادثات ہیں، مختلف حدیثیں ہیں. تو جب ہم انجیل کو پڑھتے ہیں یا ویریفائی کرتے ہیں تو اس کی حدیث کے حساب سے کرتے ہیں. تو حدیث کس کی ہوتی ہے؟ انجیل کی. کس کی ہوتی ہے؟ انجیل کی، نہ کہ توراہ کی. توراہ کی حدیث نہیں ہوتی ہے، توراہ میں حدیث نہیں ہوتی، حدیث انجیل میں ہوتی ہے. اب اس کی جو پہچان یہ بتا رہا ہے کہ کتاباً متشابہاً، کہ حدیث کیا ہے؟ وہ کتاباً مطلب کتب کی ہوئی ہے. کتب کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ سائیکالوجیکل ان بلڈ ہے. اس نے ہماری سائیکی میں اس کی پروگرامنگ کی ہوئی ہے، اس کی سمجھ ہم کو دی ہوئی ہے، اس کا کیلکولیشن ہمارے پاس ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے ہمارے پاس، کیونکہ اس نے کتب کیا ہے. جیسے کہ ماں اور باپ، وہ کیا کرتا ہے؟ یہ کتب کرتا ہے. ہمارے والدین کو وہ کتب کرتا ہے. تو جب وہ کتب کر دیتا ہے تو آلریڈی ان کی جو انفارمیشن ہے وہ سائیکالوجیکل اور فزیکل ہمارے اندر انبلڈ ہو جاتی ہے، انوالو ہو جاتی ہے، اور اس میں وہ سرکولیٹ رہتی ہے. تو کتب کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کی سمجھ کو ہمارے اندر یا ہماری سائیکی میں یا ہمارے ڈی این اے میں ڈال دینا. اب وہ کتب ہو گیا، وہ انفارمیشن ہمارے پاس ہے، ہمارے شعور میں وہ بات ہے، ہماری فطرت اس کی شناخت رکھتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں کتاباً. اب یہ کہ یہ جو حدیث ہے وہ کتب کی ہوئی ہے. تو جو احسن الحدیث ہے، احسن الحدیث جو نیچرل ایونٹس ہیں وہ ہمارے ذہن میں کتب ہے. ہمارے ذہن میں کتب ہے، اس کا مطلب ہمارے پاس ان کی سمجھ ہے، ہم اس کا شعور رکھتے ہیں، ہمیں اس کا حساب معلوم ہے. تب تو وہ ہمارے اوپر امپیکٹ بنا رہا ہے. ابھی اچانک سے بادل گرجنے لگے، بجلیاں چمکنے لگے، تیز ہوائیں چلنے لگے، اندھیرا چھا جائے، تو اس کا اثر ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ ہم خوف زدہ ہو جائیں گے. اور خوف زدہ ہونے کی وجہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے. اس میں ہمارے لیے خوشخبری بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ہمارے لیے اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے. یہ ہمیں فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور یہ ہم کو
نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. تو یہ پوری اس کی کیفیت، اس کے اکارڈنگ جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ اس کے اوپر بننا چالو ہو جاتا ہے. یہ اس کو فیل کرنے لگتا ہے، ریئلائز کرنے لگتا ہے، اس میں انوالو ہونے لگتا ہے. اور جو جتنا سینسٹیو ہوگا، جس کے اندر جتنی تقویت ہوگی، وہ اتنی جلدی ان چیزوں کو پکڑے گا، جو کہ آگے آیت میں ابھی آپ سنیں گے، اس میں جب آگے کے الفاظ آئیں گے کہ وہ اتنی جلدی اس کو پکڑے گا. اور وہ تقویت کی پہچان ہے. کئی بار جو پبلک ہوتی ہے اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. ایک پانی کا ایک بہاؤ آتا ہے تو وہ جو میجورٹی ہوتی ہے وہ اس میں اور اچھلنے لگتی ہے اور اس کو انجوائے کرنے لگتی ہے. لیکن اسی میں اللہ جس کے اندر تقویٰ دیتا ہے، جس میں تقویت ہوتی ہے، وہ اس کو کئی بار دیکھ کے اور الرٹ ہو جاتا ہے اور کون لوگوں کو پکارنے لگے کہ جلدی یہاں سے نکلو، ان کو آگاہ کرنے لگتا ہے. اور ممکن ہے کہ لوگ اس پہ ہنسنے لگیں کہ بجائے یہ انجوائے کرنے کے ہمارے ساتھ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ پانی کا جو بہاؤ آ رہا ہے اس کو انجوائے نہیں کرو، یہاں سے باہر نکل گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے گڑت نے، اس کے حساب نے اس چیز کو جان لیا ہے کہ یہ ابھی ایک دم سے اچانک سے بڑھے گا اور ممکن ہے کہ تمہیں اپنی زد میں لے لے. لیکن سامنے والے کو وہ چیز نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ وہ اس حدیث کو ریڈ نہیں کر سکتا ہے، اس سے غفلت اختیار کیا ہوا ہے. اور غفلت اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر تقویت نہیں ہے. تو یہ جو کتابن ہے، چونکہ وہ کتب کی گئی ہے، اس وجہ سے جتنی بھی احادیثیں ہیں اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر ہوتا ہے، بنتا ہے. جو ہماری کیفیت رہے رہے بدلتی ہے. کبھی ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم غم زدہ ہو جاتے ہیں، کبھی بہت خوش ہو جاتے ہیں، کبھی دکھی ہو جاتے ہیں، کبھی ہمیں راحت محسوس ہونے لگتی ہے، کبھی ہم تکلیف محسوس کرنے لگتے ہیں، کبھی ہم اپنے آپ کو بڑا غنی محسوس کرتے ہیں، کبھی بڑا مسکین محسوس کرتے ہیں. تو یہ جو مختلف کیفیت ہمارے اندر بن رہی ہے، اس کی وجہ سے ہماری جو سوچ اور ہمارے جو بیہیویئر ہے اس میں جو بدلاؤ، جو تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کی وجہ یہ حدیثیں ہیں. اور اگر ہمیں اپنے آپ کو توازن دینا ہو تو ہمیں ان حدیثوں کو ان کے حقائق کے ساتھ بہت خوبصورتی سے سمجھنا ہوگا کہ یہ حدیثیں کس اسپیسیفک لوکیشن میں، کس ٹائم ڈیوریشن میں کیسے کام کرتی ہیں، کیسے ایکٹیو ہوتی ہیں، کیسے یہ نارمل بیلنسیبل رہتی ہیں، کہاں یہ اپ اینڈ ڈاؤن کرتی ہیں. تو یہ اس کو ہم کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، اس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. جیسا کہ قرآن سورہ یوسف میں بتایا کہ جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے کہتے ہیں کہ اللہ تجھے حدیث کی تعویل کا علم سکھائے گا، علم عطا کرے گا. حدیث کی جو احادیث ہے، احادیث کی تعویل کا علم. تو یوسف علیہ السلام جو احادیثیں ہیں اس کی جو تعویل ہے اس کا علم جانتے تھے. اللہ نے انہیں وہ علم سکھایا تھا. تو اس کی وجہ سے وہ جہاں ہوتے تھے وہاں سے وہ مستقبل کو، فیوچر کو دیکھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے اور اس حساب سے وہ فیصلے لیتے تھے جہاں عام آدمی کا ذہن نہیں جا پاتا. تو اور یہ سب امپیکٹ کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ وہ کتب ہے ہماری سائیکالوجی میں اس حدیث کو، یہ جو احادیثیں ہیں اس کو کتب کیا گیا ہے. دوسرا ہے متشابہہ. متشابہہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حدیث کا، کسی ایونٹس کا یا کسی تصور کا آپ کو فزیکل ریئلائز ہونا ہے تو وہ کیا؟ تصور، خیال. لیکن آپ اس کو ریئلائز کیسا کر رہے ہو؟ جسٹ جیسے یہ میں نے چھوا ہے تو یہ تصور.
امیجنیشن، لیکن میں اس کو ریئلائز ایسے کر رہا ہوں کہ نہیں یہ ہے، ایز اے سالڈ، ایز اے فزکس میں اس کو ریئلائز کر رہا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں متشابہ. متشابہ مطلب یہ جو ہمارا تصور ہے، تصور کو ایک سینسٹیو ریئلائزیشن دے دینا، کہ اگر ہم پانی کے تصور ہمارے پاس ہے تو اس کو ہم ایسے ریئلائز بھی کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل مان لو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر ہاتھ میں ہمارے پانی کی بوند ٹپ ٹپ ہوں گی تو ہم اس کو ریئلائز کر لیں گے کہ یہ واٹر، پانی ہے، یہ آگ ہے، تو اس کو ریئلائز کر لیتے. ریئلائز کرنا، کسی تصور کو اپنے ریئلائزیشن میں لے کے جانا، ریئلائز کرنا، اپنے پرسیپشن میں لے کے جانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متشابہ. اللہ نے جو بھی آپ کو تصور دیے ہیں، جو بھی امیجنیشن دی ہے، اس کو آپ کے پرسیپشن میں بھی ڈال رکھا ہے، اس کو آپ ریئلائز کرتے ہو. بہرحال تو جو حدیث ہے وہ کتاباً ہے، متشابہاً ہے. اب یہ جو کتاب ہے اور جو اس کی متشابہ ہے، اس کی تیسری کنڈیشن بتا رہا ہے وہ کہ مثانی ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہاً مثانیہ، کہ اللہ وہ جس نے نازل کیا احسن الحدیث کتاباً کتب کی ہوئی، متشابہاً متشابہ مثانیہ جو مثانی ہے. تو یہ جو کتب کی ہوئی ہے اور وہ جو اس کی متشابہ ہے، یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ مثانیہ. مثانی مطلب ہوتا ہے ریلیٹیو ہونا، آپس ایک دوسرے میں ریلیٹیوٹی ہونا. تو یہاں پر کتاباً مطلب کتاب، حدیث کی جو کتاب ہے اور اس کا جو متشابہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ریلیٹیو ہیں. دونوں میں کیا ہے؟ ریلیٹیوٹی ہے. دونوں میں کیا ہے؟ ریلیٹیوٹی ہے. کس میں؟ کس میں؟ کتاب اور متشابہ میں. جیسے اسپیس ٹائم، اسپیس ٹائم میں آپس میں کیا ہے؟ ریلیٹیوٹی ہے. اسی طریقے سے کتاب اور متشابہ میں ریلیٹیوٹی ہے. ریلیٹیوٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ریلیٹیو ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے ان کا جوڑ ہونا، تعلق ہونا. ٹھیک ہے؟ تو جوڑ ہونا کے مطلب کیسے دونوں ایک دوسرے کے ریلیٹیو ہیں؟ بھائی جیسے یہ کیا ہے؟ اس کے اندر پانی ہے. اس کی کتاب کہاں ہے؟ اس پانی کی کتاب کہاں ہے؟ اس پانی کی کتاب ہماری سائیکی میں. اس پانی کی کتاب کہاں پر ہے؟ ہماری سائیکی میں. اب چونکہ اس کی کتاب ہماری سائیکی میں ہے، اور جو کتاب ہماری سائیکی میں ہے پانی کی، اس کا متشابہ کون ہے؟ یہ پانی ہے. تو دونوں میں ریلیٹیوٹی کیسے بن رہی ہے؟ اب ہم اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کی کتاب، پانی کی کتاب کہاں پر ہے؟ ہماری سائیکی میں. کس شکل میں ہے؟ پیاز کی شکل میں. جو اس کی ایکسٹریم نیٹ ہے وہ ہے پیاز. تو اس کی جو کتاب ہے جو ہماری سائیکی میں ہے، وہ پیاز کی شکل میں، ضرورت کی شکل میں.
اب اس کتاب کی جو مسانی ہے وہ یہ متشابہ ہے، تو اس سے اس کا ریلیشن، ہمارا اس پانی سے کیا ریلیشن ہے؟ پیاس کا، ضرورت کا، یہ اس سے ہمارا کیا ہے؟ ریلیشن ہے، یہ ریلیٹیوٹی ہے۔ جو ہماری نیڈس ہے وہی اس سے اس کا، اسی کا اس سے ریلیشن ہے۔ اس ریلیشن کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے ریلیٹیو ہے۔ پیاس سے ہم پانی کو پہچان لے رہے ہیں اور پانی سے پیاس کو پہچان لے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کون ہے؟ مسانی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مسانی ہیں، ریلیٹیو ہیں، دونوں ایک دوسرے کو واضح کر رہے ہیں، ڈیفائن کر رہے ہیں۔ کتاب اس کے متشابہ کو ڈیفائن کر رہی ہے اور اس کی متشابہ اس کی کتاب کو ڈیفائن کر رہی ہے، دونوں ڈیفائن کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ اس کا مسانی کہلاتا ہے۔ تو جتنی بھی یہ جو احادیثیں ہیں، جو نیچرل ایونٹس ہیں، نیچرل ایکٹیویٹیز ہیں، نیچرل بیہیویئرس ہیں، اس کو ہم ایز اے حدیث انٹرٹین کرتے ہیں۔ جتنے بھی نیچرل بیہیویئرس ہیں اس کو ہم ایز اے حدیث، ایز اے احادیث انٹرٹین کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو احادیث ہیں، یہ جو ہمارے انوائرمنٹ میں، ہمارے اپنے فزکس میں اور اس یونیورس میں جو بھی ایکٹیویٹیز، جو بھی بیہیویئر ہم دیکھ رہے ہیں، رنگ، روپ، کلرز، پکچرز میں، ساؤنڈ ایفیکٹ میں، تو یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہم ریئلائز کر رہے ہیں، اس کو کہاں؟ ہماری سائیکی میں کتب کیا گیا ہے، ہماری سائیکی میں کتب کیا گیا ہے، اور اس جو کچھ ہماری سائیکی میں کتب کیا گیا ہے اسی سمجھ کے ساتھ، اسی کیلکولیشن کے ساتھ اس کے متشابہ کو یہاں باہر جو ہے پریزنٹ کیا جاتا ہے، وہ ہم کو دکھاتا ہے، وہ ہم کو سناتا ہے، ریئلائز کراتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اور جو حدیث ہے اس کی کتاب اور اس کی متشابہ آپس میں ایک دوسرے کے ریلیٹیو ہے۔ اب اپن بات آئیں ان حدیثوں کی اور حدیثوں کی کتاب کی، کہ یہ فلانے سے روایت ہے، ٹھکانے سے روایت ہے، تو اس کا نیچر سے، نیچرل ایکٹیویٹیز سے، نیچرل بیہیویئر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کہیں سے بھی کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث کی کتاب ہے اور اس میں لکھی جو روایتیں ہیں، جو باتیں ہیں، یہ ہماری سائیکی میں کتب نہیں ہے، اور چونکہ ہماری سائیکی میں کتب نہیں ہے اسی لیے جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تضاد کھڑا ہو جاتا ہے، ایک کنٹروڈکشن ہوتا ہے، انسٹرکشن ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف، تفرقہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری سائیکی میں کتب نہیں ہے۔ تو یہ حدیثیں جو ایک طرح سے یوں کہا جائے کہ پوری طریقے سے فرجی ہیں، ضعیف ہیں، یہ حدیثیں ہماری سائیکی میں کتب نہیں ہیں، اور نہ ہی ان حدیثوں کی کوئی متشابہ ہے اور نہ ہی یہ مثانی ہے، لہٰذا یہ حدیثیں فالس ہیں، فرجی ہیں، جو انسانی قلم سے، انسانی ذہن سے لکھی گئی ہیں۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ یہ وہ چند لوگ ہیں جو دنیا کے حریص ہیں، جو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی بات ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی بات نہیں ہوتی، وہ ان کے اپنے خم خیال ہوتے ہیں، ان کی اپنی اٹکلیں ہوتی ہیں، ان کا اپنا گمان ہوتا ہے۔ اللہ کی بات محض الفاظوں میں، لفظوں میں، کاغذ اور قلم میں نہیں ہوتی ہے،
الفاظوں میں، لفظوں میں، کاغذ اور قلم میں انسان کی بات ہوتی ہے، میری اور آپ کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات ایز اے ایونٹ ہوتی ہے، ایز اے کریشن ہوتی ہے، کن فیکن ہوتی ہے. وہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو کہتا ہے وہ لکھ جاتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے. تو جو ہو رہا ہے اس سے ہم کال کو پکڑے، اس کے جو ہو رہا ہے اس سے ہمیں کال پر جانا ہے. ہم اس کے کال کو انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں، ہماری اپروچ اس کے کال پہ نہیں ہے، بلکہ اس کے کال سے جب کن فیکن جو ہو جاتا ہے، جو بیہیویئرز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، جو ایکٹیو ہو جاتا ہے، جو ایکشن ہو جاتا ہے، پھر اس ایکشن سے ہم ایک کال کو نکالتے ہیں کہ اس ایکشن، اس بیہیویئر، اس ایکٹیویٹی کے پیچھے یہ کال ہے یا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. تو بیہیویئر کو دیکھ کر ہم اس کا اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی گھٹنا گھٹ آتی ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس گھٹنا کے بہاف میں، اس گھٹنا کے اکارڈنگ ایک اسٹیٹمنٹ تیار کی جاتی ہے. تو جو لوکیشن بول رہی ہوتی ہے جہاں پہ وہ گھٹنا گھٹی ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ بھی وہ بناتے ہیں کہ وہاں زمین کیا بول رہی تو دیوار کیا بول رہا ہے، کپڑے کیا بول رہے ہیں تو سامان کیا بول رہے ہیں، اور اس سے جڑے لوگوں کی بھی اسٹیٹمنٹ تیار کرتے ہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں. تو وہ ایک بیہیویئر کی بنا پہ اسٹیٹمنٹ تیار کرتے ہیں. تو ویسے ہی یہ جو قرآن ہے، اس میں جو الفاظ ہیں، جو اس میں ٹیکسٹ ہے، یہ جو آیت ہے، یہ اس یونیورس کے بیہیویئر کو، انسان کے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے، اس کی ایکٹیویٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اسٹیٹمنٹ نکالی گئی ہے، بنائی گئی ہے. اور یہ کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. اس لیے ہم سب پہ ان کا حق ہے کہ ان کے اوپر سلامتی بھیجی جائے کہ انہوں نے اس کائنات کے بیہیویئر سے، انسان کے بیہیویئر سے، اس کی ایکٹیویٹیز سے ایک اسٹیٹمنٹ نکالی. اور کیا گجب کی نکالی، بہترین اسٹیٹمنٹ، رتی برابر، ذرہ برابر بھی فرق نہیں، ایز اٹ از. تب تو کہا گیا نا کہ سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی اسماعیل، سلام علی اسحاق، سلام علی یعقوب، سلام علی یوسف، سلام علی موسیٰ، سلام علی عیسیٰ. تو یہ کہا کیوں جا رہا ہے؟ یہ دیکھو آپ. تو اللہ کے انہوں نے اس بیہیویئر سے کہاں تک پہنچے، وہ اللہ کے کال تک کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. اور یہی تعلیم ہم کو دی گئی ہے کہ ہم کسی ایکٹیویٹیز، کسی بیہیویئر، کسی حدیث کا شکار نہیں ہوں، اس سے خوف زدہ نہیں ہوں، اس سے پریشان نہیں ہوں، بلکہ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کے اس کال تک پہنچیں، اس کال کو سمجھیں، اس کال کو پکڑیں کہ اس حدیث کے پیچھے، اس حالت کے پیچھے، اس حال کے پیچھے، اس گھٹنا کے پیچھے اس کا کال کیا ہے. اور اگر ہم اس کال تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ آئی کیو ہمارا سیٹ ہو جاتا ہے تو یقیناً ہم استفادہ کر پائیں گے. اور پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمناک ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.